محترم خواتین و حضرات، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ گئے۔ اس وقت وہ جگہ بالکل ویران اور غیر آباد تھی، کیونکہ وہاں پانی کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں زمزم کا چشمہ جاری کر دیا اور مختلف قافلے وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقفے وقفے سے اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مکہ آیا کرتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی شادی بنو جرہم کے قبیلے کی لڑکی سے کر دی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی گزر اوقات کے لیے شکار کیا کرتے تھے۔ آپ کی روزی اسی شکار پر منحصر تھی۔ کبھی کبھار تو اچھا شکار مل جاتا، لیکن بعض اوقات کچھ بھی ہاتھ نہ لگتا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے سے ملنے کو جی چاہا تو آپ علیہ السلام نے مکہ کی طرف رخ کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے کہ پیچھے سے ان کے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جب پتہ چلا کہ اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے ہی حال چال پوچھنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹی سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی بس زندگی گزر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ تو بہو کہنے لگی کہ کبھی شکار ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ اس طرح بہو نے ناشکری ظاہر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے؟ تو بہو نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار فرمایا اور پھر کہنے لگے کہ اچھا اب مجھے واپس جانا ہے، جب تمہارے شوہر واپس آ جائیں تو ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے تبدیل کر لو۔ یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ وہ عورت نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہچان سکی اور نہ ہی ان کی اس بات کا مطلب سمجھ سکی۔ جب شام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو انہوں نے گھر میں ایک حیرت انگیز خوشبو پائی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے معلوم کیا کہ کیا میرے بعد گھر میں کوئی آیا تھا؟ تو آپ کی بیوی نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ بتایا کہ ایک بوڑھی عمر کے شخص آئے تھے اور ایک پیغام دے کر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا پیغام دے کر گئے؟ تو زوجہ نے ان کو سارا پیغام سنا دیا۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو مجھے یہ پیغام دے گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دینا، یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے، اسے تبدیل کر لینا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ چند دنوں کے بعد ایک اور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے سے ملنے کو جی چاہا، چنانچہ آپ ایک بار پھر مکہ مکرمہ کے سفر پر چل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر تشریف لائے، لیکن حسن اتفاق سے اس بار بھی اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نئی بہو سے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں اور جلد ہی واپس آ جائیں گے۔ بہو نے آنے والے مہمان کو فراخ دلی اور خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا، پانی گرم کر کے وضو کروایا، گھر میں جو گوشت اور دودھ موجود تھا وہ خوشی خوشی ان کی خدمت میں پیش کیا، اور صرف یہ دو چیزیں پیش کرنے پر معذرت بھی چاہی کہ یہاں گندم وغیرہ پیدا نہیں ہوتی، اس لیے ہم لوگ یہی چیزیں کھاتے ہیں۔ اس بار حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خاطر تواضع دیکھ کر اپنی نئی بہو سے بہت خوش ہوئے۔ آپ نے اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹی تمہاری گزر اوقات کیسی ہوتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم راحت اور آرام سے ہیں۔ اللہ نے بہت سارا رزق دیا ہے، ہر قسم کی پریشانی سے بالکل نجات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ جواب ملا گوشت۔ پوچھا پینے کو کیا ملتا ہے؟ تو بہو نے بتایا کہ زمزم کا میٹھا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خیر و برکت کی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گوشت اور پانی کو اپنی برکتوں سے منور فرمائے۔ ناظرین، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے پاس اس وقت اناج بھی ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام انہیں ضرور اناج میں برکت کی دعا سے بھی نوازتے۔ یہ آپ ہی کی دعا کا کرشمہ ہے کہ مکہ کے باشندے گوشت اور پانی پر بڑی عمدگی سے
گزارا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر گھر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے ہمیشہ قائم رکھنا۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب شام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو ایک بار پھر ویسی ہی خوشبو محسوس کی جیسی پہلے کی تھی۔ آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا کوئی گھر آیا تھا؟ بیوی نے کہا کہ ہاں، ایک خوبصورت سے بوڑھے سے صاحب آئے تھے۔ بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریفیں کی اور کہا کہ وہ آپ کا پوچھتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے ہماری گزر اوقات کا پوچھا کہ کیسے ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ بہت اچھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ان بزرگ نے تمہیں کوئی پیغام بھی دیا ہے؟ تو بیوی نے بتایا کہ ہاں، آپ کو سلام کہا اور یہ کہا کہ آپ کے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کو حفاظت سے رکھنا۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے یہ پیغام سنا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور بیوی سے کہنے لگے کہ وہ آنے والے بزرگ میرے والد تھے اور مجھے پیغام دے کر گئے ہیں کہ تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، اس کی قدر کرنا۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طلاق کے پیچھے آخر کیا حکمت تھی؟ کیونکہ طلاق تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے اللہ کی ناشکری کی تو یہ ایک بری خصلت ہے جو کہ نبی کے گھرانے کے شان و نشان نہیں، اس لیے اسے طلاق دینے کا حکم آیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ کسی سبب سے دینے کی اجازت بھی دے رکھی ہے، اور قرآن مجید میں اس حوالے سے واضح احکامات موجود ہیں۔